السلام علیکم آل. یہ ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے اسلامک اسٹڈیز کا. اس سے پہلے ہم آلریڈی جو ویڈیو 1 تھا وہ ہم کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے وہ آپ نے دیکھ چکا ہوگا. سو سیکنڈ ویڈیو کو کور کرتے ہیں اور کوشش کریں گے اسلامیات کے مزید کوئی 2 سے 3 لیکچرز میں اس اوور آل جو اسلامیات کا کورس ہے، اوور آل جو MCQs ہے اس کو کور کریں، تاکہ آپ جو اسلامیات کے کہیں سے بھی کسی طرح کا بھی کوسچنز آتا ہے تو پھر آپ اس MCQs کو سالو کر پائیں گے. یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 MCQs: کس سن ہجری میں سود حرام قرار دیا گیا؟ یعنی کس سن یا ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا. یہ جو ویڈیو ہے وہ ارکان اسلام پہ ہے. نمبر 1 جو ہے کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا. بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے MCQs. کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ 9 ہجری میں جو تھا سود کو حرام قرار دیا گیا. 9 ہجری میں جو تھا سود کو حرام قرار دیا گیا. سود کو جو تھا 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا. سود کو 9 ہجری میں جو تھا حرام قرار دیا گیا. 9 ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں کلمہ میں کتنے نقطے ہیں، یعنی جو کلمہ طیبہ ہے اس میں کتنے نقطے ہیں. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کلمہ طیبہ میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. کلمہ میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. پھر کلمہ میں کتنے حروف ہیں؟ کلمہ میں جو ہے کل 48 حروف ہے. کلمہ میں جو ہے کوئی نقطہ نہیں ہے لیکن اس میں 48 حروف ہے، یعنی کلمہ جو ہے اوور آل 48 حروف کا ہے. سب سے پہلا MCQ: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ 9 ہجری میں. کلمہ میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. کلمہ میں کتنے حروف ہے؟ 48 حروف ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 4 پہ، ظہر سے کیا مراد ہے. کوشچن نمبر 4 پہ آتے ہیں ظہر سے کیا مراد ہے، یعنی ظہر نماز کے حوالے سے ہے، ظہر عصر اور اس طرح سے مغرب عشاء. ظہر سے کیا مراد ہے؟ دن ڈلنے کا وقت، دوپہر کا وقت. دوپہر کا وقت تو بالکل بھی نہیں ہے. ان دونوں MCQs میں آپ کنفیوز ہوں گے، مطلب آپ ان دونوں میں سے اگر ایکسپیکٹڈ ہوں گے لگائیں گے. ظہر جو ہے وہ دوپہر تو 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. ظہر 2 بجے کا ٹائم اس طرح کا وقت ہے. ظہر جو ہے دن ڈلنے کا وقت ہے. جو کریکٹ جواب ہے دن ڈلنے کا وقت جو ہے آپ کے پاس ظہر ہے. سی جو ہے سورج جو ہے غروب ہونے کا وقت بالکل بھی نہیں، رات کا وقت بالکل بھی نہیں. ظہر جو ہے آپ کے پاس دن ڈلنے کا وقت ہے. ظہر سے کیا مراد ہے؟ ظہر سے مراد ہے دن ڈلنے کا وقت ہے. پھر 5 پہ آتے ہیں ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ نمبر A زکوٰۃ، نمبر B حج، نمبر C نماز، نمبر D روزہ. یعنی ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن جو ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا، نماز جو ہے سب سے زیادہ اہم رکن ہے ارکان اسلام میں. پھر آتے ہیں تحلیل سے کیا مراد. نمبر 6 تحلیل سے کیا مراد ہے؟ دعا مانگنا، نمبر B عمرہ کرنا، نمبر C توبہ کرنا، نمبر D کلمہ پڑھنا. جو تحلیل ہے اس سے مراد ہے آپ کے پاس D. 6 کا جو ہے آپ کے پاس D ہے، کلمہ پڑھنا. تحلیل سے مراد ہے کلمہ پڑھنا. تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تحلیل سے مراد ہے کلمہ پڑھنا. نمبر 7 پہ آتے ہیں اسلام کا 5واں اہم رکن کون سا ہے؟ نمبر A روزہ، نمبر B زکوٰۃ، نمبر C نماز، نمبر D جو ہے حج. 5واں اہم رکن پہلے ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ ہے حج. اسلام کا جو 5واں اہم رکن ہے وہ آپ کے پاس حج ہے. اور ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن جو ہے آپ کے پاس نماز ہے، اہم رکن، اور 5واں اہم رکن جو ہے آپ کے پاس حج ہے. اس کے بعد آتے ہیں 8ویں پہ، تیمم کا حکم کب آیا؟ یہ جو تیمم ہے، تیمم کا حکم کب آیا؟ کون سے ہجری میں آیا؟ تیمم جو کرتے ہیں جب پانی نہ ہو تو آپ وضو یا پھر غسل بھی اس سے کر سکتے ہیں. تو تیمم کا حکم کب آیا؟ کون سے ہجری میں آیا؟ 4 ہجری میں آیا تھا. تیمم کا جو حکم ہے وہ آپ کے پاس تیمم جو ہے کا حکم آپ کے پاس 4 ہجری میں آیا تھا. صحیح ہے. اس کو تیمم بھی کہتے ہیں، تیمیم بھی کہتے ہیں، تو آپ کوئی سے بھی پڑھے، لیکن اوورال جو میں نے سنا ہے اس کو تیمم بولتے ہیں. تو تیمیم کا حکم کب آیا؟ 4 ہجری کو آیا. جو تیمیم ہے وہ اس کا حکم 4 ہجری کو آیا. وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ 17، نمبر B 19، نمبر C 13، نمبر D 21. وضو میں جو آپ کے پاس سنتیں ہے وہ ہے آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے آپ کے پاس C یعنی 13 ہے. وضو میں آپ کے پاس 13 جو ہے آپ کے پاس سنتیں ہے. اوکے، وضو میں جو ہے آپ کے پاس 13 سنتیں ہیں. نمبر 10 پہ آتے ہیں اذان میں اللہ اکبر کتنے بار مرتبہ جو ہے کہا جاتا ہے؟ اذان میں اللہ اکبر کتنے مرتبہ کہا جاتا ہے؟ اذان میں اللہ اکبر کتنے مرتبہ کہا جاتا ہے؟ یعنی 6 مرتبہ. آپ خود بھی جب اذان سنیں گے تو اورال 6 مرتبہ جو ہے اذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. پھر 11 پہ آتے ہیں نمازیں 5 ہے، ان میں کل کتنے رکعتیں فرض ہے؟ اورال تو آپ کے پاس 5 نمازیں ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے اس میں ٹوٹل کتنے فرض رکعت ہے؟ جیسے ظہر میں
4 ہے، مغرب میں جو ہے 3 ہے، عشاء میں 4 ہے، اور اس طرح سے جو ہے مارننگ میں بھی. تو نمازیں 5 ہے. ان میں کل کتنے رکعتیں فرض ہے، فرض رکعتیں کتنے ہیں؟ تو وہ آپ کے پاس ہے ٹوٹل جو ہے اوورال جو فرض رکعتیں ہے وہ آپ کے پاس ہے یعنی 17 ہے. اگر آپ کبھی کاؤنٹ کریں گے، ابھی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ابھی کاؤنٹ کریں گے تو 17 جو ہے آپ کے پاس اوورال جو فرض رکعتیں ہیں 5 نمازوں میں، وہ کل ملا کے جو ہے 17 ہے. پھر 12 پہ آتے ہیں دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، نماز عشاء میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے وتر میں. پھر آتے ہیں 13 پہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد بتائے. تو اوورال جو دوزخ کے جو فرشتے ہیں وہ ٹوٹل جو ہے آپ کے پاس 17 ہے. یہاں پہ پھر پہلے ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا 4 اہم فرشتے آپ کے پاس، جس میں جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے. لیکن دوزخ کے جو فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اوورال جو ہے آپ کے پاس 17 ہے. میں نے وہ ایمسکیوز بھی پڑھا تھا کہ وہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہے تو آپ کا وہ جو ویڈیو ہے وہ ایمسکیوز بھی ساتھ ساتھ ریوائز ہوتے رہے. تو دوزخ کے فرشتوں کی جو کل تعداد ہے وہ آپ کے پاس ہے 17. اوکے، دوزخ کے جو کل فرشتے ہیں ان کے تعداد آپ کے پاس جو ہے اوورال جو ہے 17 ہے. اوکے، پھر وضو کے کتنے فرائض ہے؟ اب سنتیں تو ہم نے ڈسکس کیے، وضو کے کل جو سنتیں تھے وہ تو آپ کے پاس جو تھے 13 تھے. وضو میں کل کتنے فرائض ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے 4. وضو میں آپ کے پاس 4 فرائض ہے. وضو میں آپ کے پاس 4 فرائض ہے. اوکے، تھوڑا جو ہے اس کو نیچے والے ایکسکیوز کو یہ ہائڈ کر رہا ہے، تو اس کو صرف ٹک مار کی صحیح ہے، ٹک مار کی لگاتے ہیں. اوکے، تاکہ وہ جو نیچے کا ایکسکیوز ہے وہ ہائڈ نہ ہو. وضو میں کتنے فرائض ہے؟ 4 ہے. وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ وہ ہے 13. 15 پہ آتے ہیں نماز عید میں کتنے زاہد تکبیریں ہوتی ہے؟ نماز عید میں کتنے زائد تکبیریں ہوتی ہے؟ وہ ہے 6. نماز عید میں آپ کے پاس جو کل ملا کے جو زیادہ تکبیریں ہوتی ہے، جو زائد تکبیریں ہوتی ہے، وہ ہے 6. 16 پہ آتے ہیں بالغ مسلمان پہ کس صورت نماز فرض نہیں ہے؟ ایک بالغ مسلمان پر کن صورت میں یا کس صورت میں نماز فرض نہیں ہے؟ نمبر اے جسمانی معذوری، نمبر بی دماغی توازن کی خرابی، نمبر اے حالت سفر میں، نمبر بی قید میں ہونا. ایک بالغ مسلمان پہ جو ہے ایک صورت میں جو ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے جب اس کا دماغی توازن خراب ہو، یعنی اس کا دماغ جب کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ پاگل ہو یا پھر مینٹل ہو اور وہ دماغی طور پہ جو ہے انفٹ ہو، تبھی جو ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے. 17 پہ آتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں کتنے نمازیں فرض تھے؟ جو اب آج کل تو 5 نمازیں ہیں، ابھی جو ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، لیکن ابتدائی دور میں اسلام کے جو ابتدائی دور تھا اس میں کتنے نمازیں فرض تھے؟ تو وہ اس وقت جو تھے آپ کے پاس 2 نمازیں تھے شروع میں جو تھے، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں شروع میں آپ کے پاس 2 نمازیں اس وقت فرض تھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم 18 پہ آتے ہیں 2 نمازیں اس وقت فرض تھے ابتدائی دور میں. 18 پہ آتے ہیں کسی بھی دین کا نہ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ کسی بھی بندہ یعنی جو دین کو نہ ماننے والا ہو اسے کیا کہلاتا ہے، یا اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی دین کا نہ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ نمبر اے فاسق، نمبر بی مشرک، نمبر بی ملحد، نمبر ڈی زندیق. جو کریکٹ جواب ہے آپ کے پاس 18 کا وہ ہے آپ کے پاس زندیق کہلاتا ہے، یعنی وہ بندہ جو دین کو نہ مانتا ہو اس کو زندیق کہتا ہے. 19 پہ آتے ہیں اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ نمبر اے ملحد، نمبر بی زندیق، نمبر سی مشرک، نمبر ڈی جو ہے یعنی اعلانیہ وہ اعلاناً جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اس کو آپ فاسق کہتے ہیں. یعنی اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اعلانیاً جو ہے یعنی وہ اعلان کر کے وہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فاسق. اعلان سے مراد لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہو رہا، سب کے سامنے جو ہے آپ کہہ سکتے ہو. تو اعلانیہ گناہ کرنے والا جو ہے آپ کے پاس گناہ کبیرہ کرنے والے کو آپ کہتے ہیں فاسق. اوکے، تو 19 ہے وہ آپ کے پاس ہے فاسق، تو اس کو ٹک مار کرتے ہیں 19 کو. 20 پہ آتے ہیں جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر واپس جائے کیا کہلائے گا؟ یعنی ایک شخص جو ہے مسلمان ہے ہو کر اسلام سے پھر جائے یا پھر چھوڑ جائے یا اسلام کو جو ہے خدا نہ خواستہ اس اسلام کو واپس چھوڑ دے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو آپ مرتد کہتے ہیں. جو کریکٹ جواب ہے وہ مرتد کہلاتا ہے. سپوز اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلم ہے اور وہ جا کے جو ہے پھر اسلام کو چھوڑ جائے یا پھر اسلام سے انکاری ہو جائے یا پھر اسلام سے پڑھ جائے، وہ آپ کے پاس مرتد کہلاتا ہے. اوکے، 21 پہ آتا ہے جو امپورٹنٹ ہے نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نمبر اے بارش کے لیے، نمبر بی دھوپ کے لیے، نمبر سی رحمت کے لیے، نمبر ڈی مغفرت کے لیے. 21 کا جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس ہے نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے.
سو نماز استسقاء جو ہے آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ کوشچنز ہے، یہ بھی آتے ہیں ایکسکیوز میں. سو نماز استسقاء جو ہے آپ کے پاس بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. اوکے، سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بی جو ہے رونگ ہے. اوکے، نماز استسقاء جو ہے آپ کے پاس بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. اوکے، پھر آتے ہیں 22 پہ. فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ ویسے اوورال جتنے بھی اذان ہے وہ تو سیم ہے سوائے فجر کے اذان کے. تو اس میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو کل کلمات ہے فجر کے نماز میں وہ جو ہے ٹوٹل آپ کے پاس 17 ہے. فجر کے اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں، یعنی فجر کے جو اذان ہے اس میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ وہ 17 ہے. 23 پہ آتے ہیں. کم سے کم کتنے نمازی ہو تو باجماعت نماز ہو جاتی ہے؟ یعنی کم سے کم کتنے نمازی ہو تو باجماعت نماز ہو جاتی ہے، یعنی پھر جماعت کتنے لوگ ہو تاکہ پھر جماعت دیا جائے. تو اس کے لیے آپ کے پاس 23 میں جو ہے آپ کے پاس صرف 2 لوگ بھی ہو تب بھی جو ہے آپ نماز جماعت کے ساتھ کروا سکتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے پیچھے کھڑا ہو کے مقتدی بنی یا پھر دوسرا جو ہے امام بنے، سو 2 بندے ہو تب بھی جو ہے باجماعت نماز ہو جاتی ہے. اوکے، 24 پہ آتے ہیں. سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نمبر اے نماز استسقاء، بالکل بھی نہیں، کیونکہ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. نماز خسوف، نمبر سی نماز خسوف، نمبر ڈی کوئی بھی نہیں. سو جو کریکٹ جواب ہے 24 کا وہ ہے آپ کے پاس بی نماز خسوف. یاد رکھو، سورج گرہن کے لیے نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، اور آپ کے پاس چاند گرہن کے لیے اس کے لیے نماز خسوف. یہ جو خے والا ہے وہ آپ کے پاس چاند گرہن کے لیے، اور آپ کے پاس جو کے والا ہے یعنی کاف والا جو نماز خسوف ہے وہ آپ کے پاس سورج گرہن کے لیے، اور نماز استسقاء جو ہے آپ کے پاس بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو اس MCQs میں اوورال آپ کے 3 MCQs کور ہو رہے ہیں. نمبر 1 جو ہے آپ کے پاس سورج گرہن کے لیے نماز خسوف، یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے جو چھوٹا کاف ہے نماز خسوف وہ سورج گرہن کے لیے، اور نماز خسوف جو سی آپشن ہے وہ آپ کے پاس چاند گرہن کے لیے، اور نماز استسقاء جو ہے آپ کے پاس بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. اوکے، سو آپ کے اوورال 3 MCQs یہاں پہ کلیئر ہوئے. پھر سے سنیں، سورج گرہن کے لیے جو ہے نماز خسوف، چاند گرہن کے لیے نماز خسوف، اور نماز استسقاء جو ہے بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. پھر آتے ہیں 25 پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا؟ نمبر اے جو ہے بدھ، نمبر بی جمعرات، نمبر سی جمعۃ الوداع، نمبر ڈی کوئی بھی نہیں. سو جو کریکٹ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے انہوں نے جمعۃ الوداع کو جو تھا یوم الحرام قرار دیا. یہ وہ والا حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے یعنی مکہ والا. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا؟ سو سی جو ہے جمعۃ الوداع کو. پھر 26 پہ آتے ہیں ہم. اوکے، کرامن کاتبین، یعنی کرامن کاتبین جو ہے کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ نمبر اے نامہ اعمال لکھنے والے، نمبر بی پیغام لانے والے، نمبر سی پیغام دینے والے، نمبر ڈی سور پھینکنے والے. سو جو کریکٹ جواب ہے کرامن کاتبین جو ہے آپ کے پاس 26 کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اے، یعنی نامہ اعمال لکھنے والے کو جو ہے آپ جو فرشتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. جو آپ کے بازو ہے یعنی پٹوں کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں جو انسان جو کچھ کرتا ہے ان کو لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین فرشتے کہا جاتا ہے. یعنی کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نامہ اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں. اوکے، پھر اس کے بعد آتے ہیں 27 پہ. نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ نمبر اے، ابھی یہ جو مرد حضرات ہے جو ہمارے میل ہے ان کو تو شاید اس MCQs کا پتہ ہے، بٹ فیمیلز کو یہ نہیں پتہ ہے. سو نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتی ہے؟ جو آئی تھنک آپ سب نے ادا بھی کیا ہوگا ضرور یقیناً. تو اس میں کوئی بھی سجدہ نہیں ہوتا. سو نماز جنازہ میں کوئی بھی سجدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آج آپ کو پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں کوئی بھی سجدہ نہیں ہوتا. 28 پہ آتا ہے روزہ جو ہے اس کے کتنے اقسام ہے؟ نمبر اے آپ کے پاس 2، نمبر بی 4، نمبر سی 8، نمبر ڈی جو ہے 6. سو جو کریکٹ جواب ہے 28 کا وہ ہے آپ کے پاس ڈی، یعنی روزوں کے جو ہے وہ کل ملا کے جو ہے آپ کے پاس 6 اقسام ہے. روزوں کے جو اقسام ہے وہ آپ کے پاس ہے 6. روزوں کے کل اقسام جو ہے آپ کے پاس 6 ہے. اوکے، پھر 29 پہ آتے ہیں. نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے. تہجد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعنی جو تہجد کا نماز ہے وہ سب سے افضل ہے. پہلا MCQ، نفلی نمازوں میں تہجد کا نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور تہجد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سو نمبر اے سب کام چھوڑ دینا، نمبر بی صبح جلدی اٹھنا، نمبر سی نیند توڑ کر اٹھنا، نمبر ڈی شام کی نماز. تو ظاہر سی بات ہے تہجد جو ہے تبھی ادا. تو ہمارے پاس جو 29 ہے نماز نفلی جو نمازوں میں تہجد کی نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے. تہجد کا جو لفظی مطلب ہے اس کا مطلب ہے سی، یعنی نیند توڑ کر اٹھنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسے بھی جب آپ سو جاتے ہیں دن اس کے بعد رات کو جب اٹھ جاتے ہیں نا
मतलब दिन रात को कहीं भी किसी भी वक्त आपका आँख खुल जाता है तब आप अदा करते हैं, सो वो नमाज। तो इसलिए नींद तोड़ कर उठना जो है, इसका तहज्जुद का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है नींद तोड़ कर उठना। ओके, यानी तहज्जुद का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है नींद तोड़ कर उठना। फिर उसके बाद आते हैं 30 पे, किस नमाज के पढ़ने से हज व उम्रा का सवाब मिलता है, यानी कौन सा नमाज है जिसे पढ़ने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है। आपके पास वो कौन सा नमाज है जो जिसके पढ़ने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है। तो इससे मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे और हमारे जो कारी साहब थे जो पढ़ाते थे, तो वो हमें कहा करते थे कि आप इशराक का जो नमाज है वो आप ज़रूर पढ़ना ताकि आपको हज और उम्रे का सवाब मिले। तो नमाज जो है, यानी कौन सी नमाज थी जो पढ़ने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है, वो है आपके पास नमाज इशराक। सो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास नमाज इशराक जो है। ओके, फिर उसके बाद जो करेक्ट जवाब है एतकाफ़ के कितने अक़साम हैं, वो है हमारे पास 3 अक़साम है। ओके, तो एतकाफ़ के हमारे पास जो है एतकाफ़ के जो अक़साम है वो है 3। आप लोगों को भी लगा होगा कि ये पहले से टिक मार्क है क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड करवाया वीडियो, बट वो रिकॉर्डिंग जो थी लास्ट में जब मैंने चेक किया वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। सो इस इशू की वजह से रेडी जो है फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट एनीवे कुछ भी नहीं है, इशू तो नहीं है, आप सबके लिए कर रहा हूँ तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। सो 31 में एतकाफ़ के कितने अक़साम है, वो जो है आपके पास 3 अक़साम है। 32 पे आते हैं, यानी किस रुकन को जो है इस्लाम का जो रुकन है उसको डाल कहा गया है। किस रुकन इस्लाम को डाल कहा गया है, यानी किस रुकन इस्लाम को डाल कहा गया है। जो 32 है, किस रुकन इस्लाम को डाल कहा गया है या फिर किस रुकन इस्लाम को जो है डाल कहते हैं। सो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास सी, रोज़े को जो है डाल कहा गया है, या फिर रोज़े को जो है, रोज़ा जो है इस्लाम का रुकन है तो इसको डाल कहा गया है। फिर 33 पे आते हैं, नमाज तरावी क्या है आपके पास, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है या फिर सुन्नत मुक़द्दा है। सो जो करेक्ट जवाब है नमाज तरावी आपके पास जो है वाजिब है। सो नमाज तरावी जो है आपके पास वाजिब है। फिर 34 पे आते हैं, इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन कौन सा है। नंबर ए नमाज, नंबर बी ज़कात, नंबर डी हज, नंबर सी हज, नंबर डी जो है रोज़ा। आपके पास हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है जो 5वां अहम रुकन है वो तो आपके पास हज है, और ज़कात जो है आपके पास चौथा अहम तरीन रुकन है। सो इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन जो है आपके पास ज़कात है, और हज जो है आपके पास 5वां अहम तरीन रुकन है। फिर उसके बाद 35 पे आते हैं, नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन रुकन कौन सा है। सो नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन रुकन कौन सा है। नंबर ए रोज़ा, नंबर बी हज, नंबर सी ज़कात, नंबर डी जो है कलमा तैयबा। सो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास ज़कात, यानी नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन रुकन जो है आपके पास ज़कात है। फिर 36 जो है ऑलरेडी वीडियो में हमने डिस्कस किया क्योंकि मुझे ये दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ा। सो लेट्स अभी आगे जो है आप इसी वीडियो को कंटिन्यू करें। 36 पे, ज़कात मुसलमान पर कब फ़र्ज़ किया गया, यानी ज़कात जो है मुसलमान पर कब फ़र्ज़ हुआ। सो जो करेक्ट जवाब है वो आपके पास 36 का जो है आपके पास सी है, 2 हिजरी में। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये बार बार रिपीट भी हुआ है बहुत सारे टेस्टों में। सो ज़कात मुसलमानों पे जो था 2 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। फिर आते हैं 37 में, कुरान में कितनी मरतबा जो है नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है, यानी कुरान में नमाज के साथ ज़कात का कितनी बार जो है ज़िक्र आया है। वेरी इंपॉर्टेंट 37 जो है, यानी आपके पास जो कुरान में कितनी बार जो है नमाज के साथ साथ ज़कात का ज़िक्र आया है। सो जो करेक्ट जवाब है वो आपके पास है 37 का जो है आपके पास डी है, 32 बार आया है। तो आपके पास 32 बार आया है। कुरान में कितनी मरतबा जो है नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है, सो 35 बार आया है। ओके, फिर आते हैं 38 पे, ज़कात की कितनी अक़साम है, ज़कात के अक़साम कितने हैं 38 पे। सो 2 अक़साम है ज़कात के 2 अक़साम है, और ज़कात जो है कुरान मजीद में नमाज के साथ 32 टाइम्स आया है, और ज़कात जो है 2 हिजरी में मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया या नाफिज हुआ 2 हिजरी में। और कुरान में कितने मरतबा नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है, वो है 32 मरतबा। ज़कात की कितने अक़साम है, वो है आपके पास 2 अक़साम है। फिर 39 पे आते हैं, ज़कात के लिए सोना और चांदी का निसाब क्या है। इम्पोर्टेंट है, इसको टिक मार्क स्टार लगा लेते हैं क्योंकि ये आते भी है
اور मे बी एक्सपेक्टेड है। तो 39 पे जो है ज़कात के लिए सोने और चांदी का नसाब क्या है, यानी अगर किसी बंदे के पास सोना और चांदी है और वो कितना हो, कितना नसाब का हो कि उस पर ज़कात हो। तो 7 तोले जो है आपके पास सोना हो और 52.5 तोले चांदी हो, यानी 7.5 तोले सोना और आपके पास 52.5 तोले चांदी हो, तभी जो है आपके पास ज़कात जो है उस पे होता है, सोना चांदी पे। तो याद रखें यहाँ पे आपके दो एमसीक्यूज़ जो है कवर होते हैं। पहला जो है ज़कात यानी सोना कितना हो और उस पे कितना ज़कात के लिए सोने का कितना नसाब है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 7.5 तोले सोना और ज़कात का चांदी का कितना नसाब है, तो 52 तोले चांदी हो तब उस पे ज़कात होता है। तो ज़कात के लिए सोने और चांदी का जो नसाब है वो आपके पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है। तो ज़कात के लिए सोने और चांदी का जो निसाब है वो 52 तोले सोना और 52 तोले आपके पास चांदी और 7.5 तोले आपके पास सोना है। ओके, सो जो करेक्ट जवाब है वो आपके पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले आपके पास चांदी है, ये नसाब है ज़कात के लिए। फिर 40 पे आते हैं, ज़रई पैदावार की ज़कात को किस नाम से पुकारते हैं। ज़रई पैदावार की जो ज़कात है उसको किस नाम से पुकारते हैं। नंबर ए समर, नंबर बी कमर, नंबर डी शजर, नंबर सी जो है शजर, नंबर डी जो है ओशर। सो जो करेक्ट जवाब है वो है ओशर, यानी ज़रई पैदावार की जो ज़कात, गंदम, कपास, चावल, इन पे जो ज़कात होती है वो जो ज़रई पैदावार है उसको किस नाम से ज़कात को किस नाम से पुकारते हैं, वो है ओशर। फिर 41 पे आते हैं, उशर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके क्या मानी है, यानी 10वां हिस्सा। उशर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है 41 का 10वां हिस्सा। ओके, याद रखें हुशर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मानी है 10वां हिस्सा। फिर आते हैं 42 पे, हज के कितने अक़साम हैं। हज के कितने अक़साम हैं 42, हज के 3 अक़साम हैं। ओके, हज के आपके पास 3 अक़साम हैं। ओके, हज के 3 अक़साम हैं। हज के कितने अक़साम हैं, 3 अक़साम हैं। फिर आते हैं शोध से क्या मुराद है। शोध से क्या मुराद है, शोध से क्या मुराद है 43 का जो है आपके पास, शोध से मुराद खाना काबा के गिर्द एक बार तवाफ़, यानी खाना काबा जो है, काबा शरीफ जो है उसके गिर्द एक तवाफ़ को आप शोध कहते हैं। ओके, फिर आते हैं 44 पे कि सही करना फरीज़ा हज के दौरान मक्के के 2 पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने को कहते हैं। पहला एमसीक्यूज़, सफ़ा और मरवा के दरमियान जब आप चक्कर लगाते हैं हज में तब उसको क्या कहते हैं, उसको साई कहते हैं। ओके, ये चक्कर कितने तादाद में लगाए जाते हैं, तो ये दूसरा एमसीक्यूज़ है। पहला जो है सही, यानी फरीज़ा हज के दौरान जो है आप मक्के के 2 पहाड़ों में यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान जब आप चक्कर लगाते हैं इसको सही कहते हैं। और ये चक्कर की तादाद कितनी होती है, तो वो जो करेक्ट जवाब है 7 बार जो है ये चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 एमसीक्यूज़ कवर हुए और ये जो सही का एमसीक्यूज़ है ये आता है। हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं, इम्पोर्टेंट, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास बी, एक ही खुतबा होता है हज के दौरान, सही है। फिर आती है 46 पे, और ये जो था ये भी इम्पोर्टेंट था, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं, तो एक ही खुतबा होता है। ओके, 46 पे आते हैं, नमाज जुम्मा जो है, जुम्मे की नमाज का हुक्म कब आया जिसमें ये फ़र्ज़ की गई, यानी जुम्मे का जो नमाज है उसका हुक्म कब आया और जिसके बाद ये फ़र्ज़ की गई, यानी जुम्मे नमाज का हुक्म कब आया जिसमें ये फ़र्ज़ किया गया। सो 46 का जो करेक्ट जवाब है वो है हमारे पास सी, हिजरत के बाद, यानी हिजरत के बाद जो है ये हुक्म आया और जुम्मा का जो नमाज था उसको फ़र्ज़ किया गया। फिर 47 पे आते हैं, इस्लाम के किस रुकन को आंखों की ठंडक कहा जाता है। ये तो हमारी कच्ची के बुक में भी है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये 1 से लेके 10 तक जितने भी बुक्स है उन सब के ओवरऑल एमसीक्यूज़ है। तो इस्लाम के किस रुकन को आंखों का ठंडक कहा जाता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप सबको पता है, सो नमाज है। फिर 48 पे आते हैं, तीसरे कलमे का नाम बताए। नंबर ए जो है कलमा शहादत, नंबर बी कलमा तैयबा, नंबर सी कलमा तौहीद, नंबर डी जो है कलमा तमजीद। सो जो करेक्ट जवाब है तीसरा कलमा जो है आपके पास उसका जो नाम है वो कलमा तमजीद है। ओके, फिर आते हैं उसके बाद चलिए कलमा तैयबा जो है पहला कलमा है, कलमा शहादत दूसरा कलमा, इसी तरह कलमा तौहीद जो है चौथा कलमा, और कलमा तमजीद जो है आपके पास तीसरे कलमे का नाम है। फिर आते हैं 49 पे, वो कौन सी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके अजर मैं खुद दूंगा, यानी वो कौन सी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसका अजर मैं खुद दूंगा। सो जो करेक्ट जवाब है वो है रोज़ा,
یعنی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. تو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. تو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے روزہ. 50 پہ آتے ہیں. جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یعنی جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو ایک چیز آپ نے نوٹ کیا کہ جب پرانے زمانے میں گھڑی سسٹم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا تو تب جو صحابہ اکرام جو اس وقت زمانے کے مسلمان تھے وہ سائے جو ہوا کرتے تھے انہی کی مدد سے وہ ٹائم معلوم کرتے تھے. تو یہ وہی کوشچن ہے کہ جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے. صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سائے میں چلتے دھوپ ایک سائڈ سے نکلتی ہے تو آپ کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے، اسی طرح مغرب میں بھی بڑا دکھتا ہے، لیکن وہ کون سا وہ ہوگا جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس عصر کی نماز ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. مزید ابھی اس کے کچھ ویڈیوز رہ گئے ہیں اس کو بھی، جس میں ارکان اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کو 1 بائی 1 اس کے اوورال جتنے بھی MCQs ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں MCQs آتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور انبیاء اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ان سے بھی MCQs آتے ہیں. تو اوورال پھر لاسٹ میں جو ہے ہم ریپیٹڈ جو MCQs ہے جو اوورال جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سب کے یہ ریپیٹڈ MCQs لاسٹ ویڈیو میں کور اپ کریں گے، اینڈ دین اس کے بعد جو آپ کا یہ پریپریشن ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.